فرما رہا ہے۔ سورہ لہب نازل ہوئی اور ارشاد ہوا تبت یدا ابی لہب و تب۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و میلت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اس نے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی اور بکواس کرتا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ، تو اس پر رب کریم نے اس کی تباہی و بربادی کا اعلان فرمایا۔ سورت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ غیب کی خبر ہے، وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال نہ جو کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جوڑو یعنی بیوی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پوری سورت کا شان نزول میں نے یہ بیان کیا کہ، اور یہ شان نزول بھی خزانہ عرفان جو کہ کنز الایمان کے تحت جو تفسیر لکھی گئی ہے اس میں بیان کیا، اس میں لکھا گیا ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ جب اس نے اس طرح کی بکواس کی تو اس پر یہ سورت شریف نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ اور ابو لہب نے جو گستاخی کی اس کا بیان ہوا کہ اس کا جو انجام ہوگا، اور وہ انجام ہوا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا۔ خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب، اور اسی کنیت سے وہ مشہور بھی تھا۔ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی ذات ہے، جو ارشاد ہوا نا کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو صدر افاضل بیان کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے مراد اس کی ذات ہے۔ اور جو آگے ارشاد ہوا کہ اس سے کچھ کام نہ آیا اس کا مال نہ جو کمایا، یعنی اس کی اولاد۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا ہے کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایسا بیمار ہوا، یہ ایسا بیمار ہوا، اور اس پر ایسی نحوست طاری ہوئی کہ اس کی لاش کو کوئی دفن کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ اس کی اولاد اس کی لاش کو دفن کرنے والی نہیں تھی۔ اس کی لاش سے بدبو آنے لگی، بدبو، اور مختلف قسم کی بیماریاں اس کے جسم سے پھوٹنے لگیں، اور بہت ہی بدبختی اور بہت ہی گندی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی، مر گیا وہ۔ یہاں تک کہ اس کے جسم سے مرنے کے بعد اس کے جسم سے بدبو ایسی نکلتی کہ اس کے گھر کے ارد گرد لینے والوں کا رہنا دشوار ہو گیا، اور لوگ جمع ہو کر اس کے بیٹوں کے پاس گئے اور اس کے بیٹوں کو کہنے لگے کہ تم لوگ عجیب لوگ ہو، کم از کم اپنے باپ کو دفن تو کرو۔ تو اس کے بیٹے کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ کو کیسے ہاتھ لگائیں، اگر اس کے جسم پر جو بیماریاں پھوٹی ہیں یہ بیماریاں اگر ہاتھ کے ذریعے ہمیں لگ گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ ایک روایت کے مطابق اس کو اونچی جگہ سے نیچے پھینکا اور اس کے اوپر پتھر بھار دیا، اور یوں مطلب کہ اس کا کام پورا کر دیا۔ لیکن صرف آیت کریمہ یا سورہ مبارکہ میں اسی پر بس نہیں ہے، کیونکہ اس نے گستاخی کی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، اور جواب عطا فرما رہا ہے رب کریم۔ قرآن پاک میں سے کئی مقامات ملتے ہیں
کہ سرکار صلی اللہ تعالی